واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء اپنے اپنے دور میں آتے رہے اور مخلوق خدا کی ہدایت کا، رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ایک وقت آیا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری دنیا میں ہو گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، رب ذوالجلال نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب نبیوں کی آمد کا سلسلہ منقطع کیا جاتا ہے، اب نبوت کا دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی اعلان ہوا ہوگا ابلیس تو خوش ہو گیا ہوگا کہ اب کوئی اللہ کا نبی نہیں پیدا ہوگا، اب کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا، اب اللہ کے بندوں کو بہکانے میں بڑی سہولت ہوگی۔ ابلیس مارے خوشیوں کے اچھل رہا تھا، مشیت نے انگڑائی لی۔ رب ذوالجلال کے کبریائی کرم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اے مردود ابلیس، تو خوشیاں مت منا، اب تک میں نے نبوت کا دروازہ کھولے رکھا تھا۔ تو آدم صفی اللہ جا رہے تھے، ابراہیم خلیل اللہ جا رہے تھے، موسیٰ کلیم اللہ جا رہے تھے، نوح نجیب اللہ جا رہے تھے، عیسیٰ روح اللہ جا رہے تھے۔ میں نے اپنا آخری رسول اور اپنا آخری پیغمبر دنیا میں بھیج دیا ہے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، مگر اے ابلیس تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر میں نے اپنے نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند کیا ہے تو میں نے ادھر اولیاء کی آمد کا سلسلہ چالو کر دیا ہے، میں نے اولیاء کرام کی دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب انبیاء نہیں جائیں گے میرے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اب پیغمبران اعظام نہیں جائیں گے، اب میرے اولیاء جائیں گے اور میرے مخلوق کی ہدایت کا فریضہ انجام۔ عزیزان ملت اسلام کے یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کی شان و عظمت کیا ہے؟ ان کا رتبہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا ان اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے، ان اولیاء اللہ کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا کوئی خوف ہے اور انہیں کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی ممکن نہیں، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرما دیا کہ میرا ولی دنیا میں بھی عزت والا ہے اور میرا ولی آخرت میں بھی شان و عزت والا ہے، رتبے والا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ زمانہ کہتا رہے وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، یہ اور بات ہے، مگر وہ ایک بار کہہ دے ہم تمہارے دوست ہیں، یہ بات اور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کی دوستی کا ثمرہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. یہ اولیاء اللہ وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے وہ ہیں کہ ان کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا جو بھی ان کا دل چاہے گا، جو ان کی خواہش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا. میں بتانا چاہتا ہوں ان اولیاء کرام کا صرف یہ مرتبہ اور یہ شان نہیں ہے، یہ آخرت میں جو ان کا دل چاہے گا رب ذوالجلال انہیں عطا فرما دے گا. آپ اگر ان کی دنیا کی بھی زندگی دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی زبانی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کو کیا رتبہ دیا ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے. ان کا مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ اگر یہ کوئی قسم کھا لے اور یہ کہہ دے، اگر قسم کھا کر کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا بے شک یہ متصرف فی الکائنات ہوتے ہیں. یہ کائنات میں جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا فرما دیتا ہے. ان اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے. کھولیں سورہ نمل. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. سنو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. دربار لگا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک سبا کی شہزادی آ رہی ہے میرے دربار میں. حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں حاضر کرے. عزیزان ملت اسلامی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ملک سبا کی شہزادی ملکہ بلقیس کے آنے کا جو فاصلہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے صرف 3 میل کا فاصلہ تھا. اور جس تخت کے لانے کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کر رہے تھے وہ تخت کوئی چھوٹا تخت نہیں تھا. 80 انسانی ہاتھوں کے برابر اس کی لمبائی تھی، 40 انسانی ہاتھوں کے برابر اس کی چوڑائی تھی اور 30 انسانی ہاتھوں کے برابر اس کی اونچائی تھی. ہیرے جواہرات سے لدا ہوا بھاری بھرکم تخت. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے دربار میں حاضر کرتے. ان کے دربار میں جن بھی رہا کرتے تھے، انسان بھی رہا کرتے تھے. قرآن فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اے سلیمان نبی، ایک جن بولا نبی میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت لا سکتا ہوں آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے، آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. اتنا بھاری بھرکم تخت آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا. معلوم نہیں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی دنیا والوں کو کیا دکھانا چاہتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اور کون ہے جو اس سے پہلے لا سکتا ہے. آپ دیکھیں قرآن فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. اس شخص نے عرض کیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے نبی سلیمان، میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. دیکھا اتنا بھاری بھرکم تخت ایسا شخص عرض کر رہا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے کہ میں یہ تخت آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تخت کتنا دور تھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ علامہ اسماعیل حقی کے قول کے مطابق 1700 میل کے فاصلے پر یہ تخت رکھا ہوا تھا اور امام آلوسی حنفی بغدادی کے قول کے مطابق 2500 میل کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا.
عزیزان ملت اسلامیہ ایسا بھاری بھرکم تخت 2500 میل کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے اور ملکہ بلقیس بس 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں حاضر کر دے؟ تو ایسے بندے نے عرض کیا کہ میں اسے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ کتاب کا علم والا کون ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والے آصف بن برقیہ تھے جو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ اس دور کے ولی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی تھے۔ آپ دیکھیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولیوں کا یہ عالم ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی کی یہ طاقت ہے تو خود امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے ولی کی کیا شان ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ ولیوں کی شان کیا ہے؟ آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا تو ولیوں کی شان کیا ہے، ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، ولیوں کا رتبہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ سورہ کہف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ یہ سورہ کہف میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے اصحاب کہف، یہ اصحاب کون ہے؟ یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے اولیاء ہیں جو اپنے دور کے ظالم بادشاہ سے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا ملک چھوڑا تھا۔ جب یہ جا رہے تھے غار میں پناہ لینے کے لیے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ کھو لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ان لوگوں نے سوچا یہ کتا ہمارے ساتھ آئے گا، یہ بھوکے گا اور پھر بادشاہ کو پتہ چل جائے گا، ہمیں سزا دی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ لوگ ابھی دل میں سوچ ہی رہے تھے، کتے نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے پروردگار، اے میرے خدائے قدیر و جبار، مجھے زبان دے کہ میں تیرے ولیوں سے بات کر سکوں، تیرے ولیوں سے گفتگو کر سکوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی اور وہ ولیوں سے گفتگو کرتا ہے، فصیح عربی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کیا کہا ہوگا کتے نے؟ یہی کہا ہوگا میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں پر بھونکتا ہوں، میں وہ کتا ہوں جو ولیوں سے پیار کرتا ہوں، ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب وہ غار میں پہنچے تو 309 سال تک وہ غار میں ٹھہرے رہے، 309 سال تک، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی غار کی چوکھٹ پر کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ 300 سال کا زمانہ گزر گیا، بغیر کھائے پیے اصحاب کہف زندہ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جب فیضان کا دروازہ کھلا تو ایسا نہیں کہ صرف اصحاب کہف پر دروازہ کھلا بلکہ ان کے ساتھ جو کتا تھا اس پر بھی یہ فیضان ہوا کہ 309 سال تک وہ بھی غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا، زندہ رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک نقطہ میں یہاں دینا چاہتا ہوں، 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو انہوں نے آپس میں سوال کیا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے یہاں پر؟ انہوں نے کہا لبثنا یومن او بعض یومن، ایک دن ٹھہرے یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، 309 سال کا زمانہ گزر گیا، 309 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد جب پوچھا جاتا ہے کتنا ٹھہرے تو کہتے ہیں ایک دن یا ایک دن سے یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس حال میں، جس حال میں وہ گئے تھے وہ اسی حال میں باقی تھے یا بدل گئے؟ ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے ان کا جواب یہ بتا رہا ہے کہ ان کی حالت غیر نہیں ہوئی تھی، ان کی حالت ویسی ہی تھی، کیونکہ اگر وہ ان کی حالت بدل جاتی، ان کی حالت غیر ہو جاتی، تغیر اور تبدل پیدا ہو جاتا، وہ کالی داڑھی کے ساتھ جاتے اور اٹھتے تو داڑھیاں سفید ہوتی تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا ٹھہرے۔ ان کے جو ناخن تھے اگر وہ ناخن بڑھ جاتے تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا ٹھہرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سب کچھ اسی حالت پر باقی ہے، ہر چیز اسی حالت پر باقی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب بنی اسرائیل کے اولیاء کا یہ عالم ہے
کہ غار کی قبر میں 3 صدیاں لیٹے رہے، 3 صدیاں موجود رہے، جب ان کی حالت میں کوئی تبدل نہیں پیدا ہوا، ان کی حالت میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اگر قبر میں 3 صدیاں گزار دیں تو کیا ان کا جسم گل جائے گا؟ ان کا جسم سڑ جائے گا؟ کیا یہ خاک میں مل جائیں گے؟ ارے جب امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولیاء خاک میں نہیں مل سکتے تو پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کر مٹی میں کیسے گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب بنی اسرائیل کے ولیوں کا یہ عالم ہے، جب اس دور کے ولیوں کی یہ شان ہے، تو سیدنا ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کی ولیوں کی کیا شان ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا رتبہ کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ولیوں کی میں بات نہیں کرتا، میں تو بات یہاں سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ محفل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں، آپ کی آمد سے پہلے ہی اکابر اولیاء کی زبانوں پر آپ کا چرچا ہے۔ آپ کی ولادت سے تقریباً 350 سال پہلے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ظاہر ہوگا، اللہ کا ایک ولی ظاہر ہوگا، جو بغداد کی جامع مسجد سے یہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا، انہیں وہ رتبہ عطا فرمائے گا جو رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ میں کسی ولی کو نہیں عطا فرمائے۔ یہ شان ہے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور جس رات حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہونے والی رہتی ہے، صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے، اسی رات تاجدار کون و بقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابن صالحا وہو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ وسیکون له شان آل فی الاولیاء کشانی بین الانبیاء والرسل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فیروز مند بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک نیک بیٹا عطا فرمایا ہے جو میرا مانوی لڑکا بھی ہے اور میرا محبوب بھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اولیاء اور اقطاب کی جماعت میں ان کا وہ مرتبہ ہوگا، ان کی وہ شان ظاہر ہوگی جو شان نبیوں اور رسولوں کے درمیان ہے۔ دیکھا یہ شان ہے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ مادر ذات ولی ہیں، آپ کو ماں کے پیٹ میں ہی، ماں کے شکم میں ہی ولایت کا درجہ عطا فرما دیا گیا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو آپ کی ولایت کا علم کب ہوا؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میری عمر 10 برس کی تھی، جب میں مکتب پڑھنے جایا کرتا تھا تو فرشتے مجھے چھوڑنے کے لیے مکتب جایا کرتے تھے، اور وہ مکتب پہنچ کر مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ سے کہتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ اس طریقے سے مجھے اپنی ولایت کا علم ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ کے بچے پڑھتے ہیں، باپ جاتا ہے چھوڑنے کے لیے، بھائی جاتا ہے چھوڑنے کے لیے، یا تنہا جاتے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان یہ ہے کہ جب یہ مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ شان ہے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا فرمایا تھا. آپ کی علمی شان کیا ہے, علمی جلالت کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا آپ سے کہ اے عبد القادر, اے میرے بیٹے, تم تقریر کیوں نہیں کرتے, تم خطابت کیوں نہیں کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نانا جان سے فرماتے ہیں کہ میں کیسے خطابت کر سکتا ہوں, میں فصحائے بغداد کے سامنے کیسے تقریر کر سکتا ہوں, میں ایک عجمی شخص ہوں, مجھے تو اس قدر میری زبان ویسی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. 7 مرتبہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا. اسی طریقے سے مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے 6 مرتبہ آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. اس کے بعد کیا ہوا, حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریر فرمانا شروع کرتے ہیں, خطاب کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کا چرچا عزیزان ملت اسلامیہ دور دور تک پھیل جاتا ہے اور آپ کی مجلس میں دور دراز سے لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں علم کی باتیں سیکھنے کے لیے. بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین مفسرین آپ کی بارگاہ میں آتے تھے عزیزان ملت اسلامیہ علم کو حاصل کرنے کے لیے. حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا. اور جس طریقے سے اس وقت مائک کا دور نہیں تھا کہ دور تک آواز پہنچا دی جائے, یہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے کہ تقریر کرتے تھے, خطاب فرماتے تھے, سامنے بیٹھنے والے کو جس طریقے سے آواز پہنچتی تھی 70,000 کے مجمع میں جو سب سے پچھلی صف میں بیٹھتا تھا اسے بھی ویسی ہی آواز پہنچتی تھی. یہ شان ہے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کی علمی جلالت کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات سمیٹ دیتا ہوں. حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس لگتی, قرآن کی تلاوت ہوتی, آپ تفسیر بیان فرماتے. شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اور امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں. آپ تفسیر کا درس دے رہے تھے, قاری نے قرآن کی تلاوت کی اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نکات بیان کرنا شروع کیا. پہلا نکتہ بیان فرمایا, میں نے امام ابن جوزی سے پوچھا, شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ کو اس نکتے کے بارے میں پتا ہے؟ امام ابن جوزی نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. دوسرا نکتہ بیان فرمایا, پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے. تیسرا نکتہ بیان فرمایا, پوچھا کیا معلوم ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس طریقے سے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 11 نکتے بیان فرمائے. 11 نکتوں کے بارے میں شیخ ابو العباس فرماتے ہیں جب میں نے امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے تو انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. لیکن جب 11 کے بعد امام غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نکتے بیان فرماتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں ابو العباس سے کیا آپ کو معلوم ہے, تو ہر نکتے کے بارے میں یہی کہتے ہیں نہیں معلوم. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ نکتہ کہاں سے بیان فرما رہے ہیں؟ اس طریقے سے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 نکتے بیان فرمائے اور تمام کے جواب میں حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی کہا کہ مجھے ان نکتوں کے بارے میں نہیں معلوم. یہ شان ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ, جب میں نے ابھی تقریر کے شروع میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولی کی جب یہ شان ہے, جب یہ رتبہ ان کا یہ مقام ہے, تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے ولیوں کی کیا شان ہوگی, ان کا کیا مرتبہ ہوگا, ان کا کیا مقام ہوگا. اور جب اللہ کے
کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے اولیاء، جب آپ کی امتیوں کی شان یہ ہے، جب آپ کی امت کے لوگوں کی یہ شان ہے عزیزان ملت اسلامیہ، کہ خود نبی اکرم تاجدار کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا، کیا رتبہ ہوگا، عزیزان ملت اسلامیہ ان کی کیا شان ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ خود تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے اور میرے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں جو کچھ ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی اپنی شان رحیمی اور شان کریمی کے صدقہ فعل معاف فرمائے، ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔